جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے۔ اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھو۔ جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ ظفر عباس یہاں رہا تھا، ایس ایس پی، میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، کوئٹہ وہاں ایس ایس پی بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا۔ تو وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اسے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اسی اکٹھے پڑھے ہیں، چلو نہ ملیے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ اسی دونوں گئے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ، جون دا مہینہ، اتنے سپاہی کھڑا تھا۔ تو اس انہیں ویکھیا اسا کہ 2 صوفی آ رہے ہیں، یہ کی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو، انہوں کی پتہ ہے بلا ایس ایس پی کھلوتا ہے۔ اس نے کہا صوفی صاحب، کہنے لگے بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے۔ صوفی صاحب اتوں آؤ۔ پھر اس نے 3ری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے، بہت گرمی ہے۔ کہ ایک تو تسی مولوی جڑے ہو نا، بڑے ضدی ہوندے، سوندے نہیں ہو، اب ایک نا تالا لگ گیا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، چابی کوئی۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبد الخالق ہوں۔ یہ حالی انہوں گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد۔ جو سے آگے عبد الخالق تک سر پیر کمبی جامن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، چونکہ انہوں پتہ ہے ایس ایس پی بنو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ جس نے انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، ایس ایس پی ہے، اس نے کہا حالیو مر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ کوئی۔ کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے؟ وہ اللہ اس کا رسول ہے۔ ایک چھوٹے سے افسر میں سپاہی کو گھما کے رکھ دیا۔ میں اس دن یہ سبق سیکھیا، میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سیکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو، حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہو۔ حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی وجہ کوئی نہیں، ایویں چھڑی جانا، پیاس لگ گی، بھوک لگ گی۔ وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی رام داس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بیٹھے ہوں گے؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ تمہیں پتہ میرا روزہ ہے، گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلنا تھا کہ روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تمہیں کو پتہ لگا؟ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، پھر کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں تینوں مل جاؤں گا۔ اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی، سب کچھ مل گیا۔ ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں، تو ایک ساملی دی بڑا پیار ہوئے، باقی باندیاں نوں حسد ہوئے، دویاں نوں بھئی یہ کی کریں دا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی جائی یہ طواف کر رہا ہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تو ہارون نے کہا ہارون رشید بنو عباس کا حکمران، دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی۔ اس لڑکی کا نام تھا خالصہ، سامنے والے سارے دوڑے کو ایدے کو ایدے کو ایدے کو ایدے،
وہ کھلوتی رہی، جی سارے نے من لئی اپنی اپنیاں، تو ہارون کہنے لگا تو کیوں نہیں کسی چیز کو پسند کرتی؟ دیکھا میں پہلے گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، جو کہتے ہیں پورا کرتے۔ وہ آگے بڑھی اور ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اگر تو میرا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں، جنت شے کوئی نہیں اگر اللہ میرا بن جاوے۔ ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے۔ او میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس پہ اللہ ملتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا واجب ہے، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا جنت واجب ہے۔ دوسرا عمل جو شرک کافر ہو کے مر گیا دوزخ واجب ہے۔ دو عمل ایسے ہیں جن کی جزا برابر برابر ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا برابر صدقہ۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، وہ اللہ کے نام پہ جو تم خرچ کرتے ہو 1 روپیہ وہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں رمضان میں نفل فرض بن جاتا ہے، فرض 70 فرض، یہ بھی میرے نبی کے طفیل ہمیں سہولت ملی۔ جب آپ 4 فرض پڑھتے ہیں تو اب 2800 فرض پڑھتے ہیں، ابھی 2 فرض جمعہ پڑھیں گے 1400 فرض کا ہمیں اجر ملے گا، سنتیں پڑھیں گے 4 فرض کا اجر ملے گا، کسی کو افطاری کرائیں گے فرض روزے کا اجر ملے گا، تلاوت کریں گے ذکر کریں گے، ہر شے فرض۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ آج ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس کی قضا رکھتے 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 قیامت تک روزے رکھتا جائے زندہ رہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے۔ کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟ کہ اس اللہ کا نہیں پتہ جو کہہ رہا ہے رکھو، اس نبی کا نہیں پتہ جو کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان، گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، 9 رمضان دیکھے میرے نبی نے۔ اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے، اور آپ نے 3 رات تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے 20 پہ جمع کیا، یہ نفل نماز ہے، 20 پڑھو 8 پڑھو، تمہارا اجر گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ 8 پڑھ کے تسی گھر جاتے اے موبائل ہی تو ویکھنا ہے، اور کی تسی ویکھنا ہے، تو اس کی جگہ 12 رکعت اور پڑھ لو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی، 15 چوکی 60,000 نیکیاں لے کے جاتے ہو۔ 7 وتر پڑھتے ہو، 3 6 سجدے وہ، 12 6 72 7200 نیکیاں وہ، کتنی کمائی لے کے جا رہے ہو؟ یہ مدرسہ ہماری شاخ ہے، میں اتنے باہر ایک بورڈ لوا دے وہاں جڑا ایتھے آ کے تراویح پڑھے گا انہوں 1500 چھوڑ 150 روپیہ ہر سجدے دا دیتا جائے، ایتھے سارا شاہکوٹ سوٹے لے کے آ جائے، نال دادے دادیاں نے چاہ کے لیا ہوا اتنے پردہ کراؤ، ساڑیاں دادیاں بھی آ گئی ہیں، نانیاں دادیاں پہ لڑائیاں شروع ہو جانگیاں۔ میرا نبی کہہ رہا ہے 1500 نیکی ہر سجدے پر۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے والے کا نہیں پتہ، کہنے والے کا نہیں پتہ۔ دکان پہ کتنا تھکتے، کام میں کتنا تھکتے، وہ تھکاوٹ برداشت ہے، یہ برداشت نہیں۔ تو 1.25 گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا، 1.25 گھنٹے میں ساری تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ رات کا قیام ہے، اسے نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا اور روزہ میرے رب نے اس امت پہ کرم کیا، تو رمضان اور روزہ اس میں اللہ نے مناسبت یہ رکھی ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ کیا مطلب ہے بولو؟ اچھا پہ جل جانا اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ جب کوئی بندہ بندی روزہ رکھتا ہے تو یہاں پیاس، اب میرا یہ جگہ جل رہی ہے اور بیان میں پانی پیتا ہوں مستقل، تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے،
یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے، ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی چیز، مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی تھی۔ 30 کا آئے تو بھی 30 اور 29 کا آئے تو بھی 30۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش والا آؤ، کوئی رزق والا آؤ، کوئی صحت والا آؤ، کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر، دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا، بس کر توبہ کر۔ پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے، اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا، میں ان کے سب گناہ معاف کر